کہا جاتا ہے کہ عمران خان قید ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ واقعی وہاں پہ ہے، کسی کو نہیں پتا عمران خان کہاں پہ ہے۔ ڈوگر صاحب کی شادی میں پہنچ گئے سارے کے سارے، تعلق ہے جی ہمارا، تعلق ہے۔ یہ وہ بغیرت ٹولہ ہے، یہ وہ بغیرت لوگ ہیں جو اپنے تعلق کو ترجیح دے رہے ہیں عمران خان کے اوپر۔ راولہ کوٹ میں رات کو پھر آپریشن کیا گیا، لوگ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئی ہیں، لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن خبریں بہت افسوسناک یہ ہیں کہ جن کا کھانا پینا بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فائرنگ کا یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے ان پاکستانی فوج نے، یہ بڑا حیران کن ہے۔ وہاں گلیوں بازاروں میں گھوم رہے ہیں رات کو، وہ فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جو پاکستان کے اندر پروان چڑھا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، اسلام آباد سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور لوگوں کو مروانے کا۔ بلکہ یہ جو بندہ اس وقت وزیر اعظم ہے، اس کے دور میں لاہور میں بھی ہو چکا ہوا ہے، ماڈل ٹاؤن میں۔ اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے، اس حکومت کا عاصم منیر سمیت جانا بہت ضروری ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 14 جون اتوار کا دن 2026، آج یہاں لندن میں پھر 2 دن سے گرمی شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح کی گرمی پاکستان میں ہے، لیکن برطانیہ میں اس وقت 20 کے قریب ٹمپریچر ہے، اور پاکستان میں 45 کے قریب کی ٹمپریچر ہے، اور ڈیال جیل کے اندر تقریباً 50 کے قریب ٹمپریچر ہے، جس میں عمران خان قید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان قید ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ واقعی وہاں پہ ہے، کسی کو نہیں پتا عمران خان کہاں پہ ہے، کسی بندے کو نہیں پتا عمران خان کدھر ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جیل سے نکالا گیا، ان کو پیمس لے کے جایا گیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی اور ہاسپٹل میں لے کے یا شفا لے گئے، کبھی کہتے ہیں ان کو گھمایا پھرایا لے گئے، کبھی کہتے ہیں میٹنگ کرائی، لیکن کسی کو نہیں پتا عمران خان کدھر ہے۔ نو بڈی نوز فار سرٹن کہ عمران خان کدھر ہے۔ عمران خان کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے، عمران خان کی بیوی کی کسی سے ملاقات نہیں ہے، اس کی ہمشیرہ جو ہے در بدر ان کی بہنیں جو ہیں وہ در بدر دھکے کھا رہی ہیں، اور ہمیں کسی کو نہیں پتا عمران خان کدھر ہے، کس حال میں ہے، کسی کو نہیں پتا عمران خان کا۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جو اس وقت دبا ہوا ہے کشمیر کے معاملے کے اندر۔ کشمیر کے معاملے کے اندر عمران خان کے معاملے کو دبایا گیا۔ علیمہ بی بی نے دوبارہ سے کہا کہ وہاں 10,000 کی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ لے کے آئے بندہ کوئی، انہوں نے کچھ دوبارہ، لیکن یہ 10,000 کی ریکویسٹ اور یہ 5,000 کی ریکویسٹ، یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ ریکویسٹ۔ مجھے یہ سمجھنے، میرے اندر ایک، میں نے جو چیز سیکھی ہوئی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ۔ آپ ایک چیز کی اونرشپ لیتے ہیں، آپ اپنے کام کے لیے آگے بڑھ کے خود کام کرتے ہیں۔ پاکستان کی آپ نے اونرشپ لینی ہے، پاکستان کے عوام نے، لیڈروں نے اکیلے نے نہیں آ کے لینی، یہ ساری قوم نے کرنا تھا۔ یہ عمران خان ہمارا باپ ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے عوام اس کو دل کھول کے ووٹ بھی ڈالتی ہے، پاکستانی عوام اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں سڑکوں سے آنے سے۔ تو میں کسی کو گلہ نہیں کر رہا، کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا کچھ پتہ نہیں ہے، عمران خان کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آج عمران خان کس حال میں، کس وقت، اتنی گرمی میں، شدت میں کس حال میں ہے۔ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہوئی ہے، اب اس کی دوسری آنکھ کا کیا حال ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں کھایا، کسی کو کچھ نہیں پتا، کوئی خبر باہر نہیں آنے دی جا رہی، کوئی خبر نہیں آنے دی جا رہی، کوئی کسی قسم کی رپورٹ باہر نہیں آنے دی جا رہی۔ اور ہم نے دیکھا کہ بجٹ بڑے سکون سے پاس کروا دیا گیا، بجٹ میں آئے بائیکاٹ کیا چلا گیا، کوئی ہلڑ بازی، کوئی ہنگامہ، کچھ بھی نہیں کر سکے، کوئی بولنے ان کو، کوئی آگے سے کسی 92 سیٹیں ہیں ان کی، پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت، وہ کولیشن میں 4-4 6-6 کر کے انہوں نے اکٹھیاں اپنے کیتیاں سیٹاں، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں۔ اور یہ اچک زئی کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ اچک زئی صاحب اپنی چادر ٹریک کرا کے روزانہ پالندن ہے، اور ان سے میرا نہیں خیال ہے کوئی نکلتا رہا۔ میں نے آگے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یو کین ناٹ ٹیچ نیو ٹرکس ٹو دی اولڈ ڈاگس۔ یہ ایک ٹرمینالوجی کہہ لیں، محاورہ کہہ لیں انگلش کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانے بندوں کو آپ نئے ٹرک نہیں سکھا سکتے۔ مجھے اب یہ کہیں کہ جی میں بیٹھ کے اس پہ پلے اسٹیشن پہ کوئی گیم کھیل سکتا ہوں، تو میری وہ سپیڈ نہیں ہے سر، میں وہ نہیں کر سکتا جو ایک 17 سال کا بچہ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے جنگ کے حالات ہیں، ہمارا یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں ان کے اوپر رلائی کرنا، مجھے تو ویسے وہ اچک زئی اب کیا کہنا، اب تو فریدی صاحب بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ تو جوان ہے، وہ تو ینگ ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اسٹیبلشمنٹ کو ایک فکرہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی تمام جو اسیسمنٹیں غلط ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی آپ کی تمام اسیسمنٹیں غلط ہے، کشمیر کے بارے میں بھی آپ کی اسیسمنٹیں غلط ہیں۔ آگے بھی چلتے ہوئے عمران خان کے لیے جو آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے، ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، وہ بھی تمام اسیسمنٹیں آپ کی ختم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں بچے گا اپنے آپ کو
बचाने का, आपके साथ नफ़रतों का एक लेवल ये है कि अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ऐसे में हुआ ये है जी, सरफराज डोगर साहब के बेटे की शादी हुई जी मुल्तान में। अब वहाँ पे पीटीआई के आपको अहमद डोगर साहब भी नज़र आ रहे हैं और अपना क्या खोसा साहब भी नज़र आ रहे हैं, और भी बंदे होंगे, लेकिन ये 2 तस्वीर फौरी तौर पे ये प्रोग्राम करने से पहले, को बाद में लेटर ऑन कुछ और भी आ जाएगी तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं कहने का पॉइंट ये है, ये जो ताल्लुक है ना आपका, ये जो आपका ताल्लुक है, इसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ओवरसीज़ के चैप्टर में जो ताल्लुक है ना आपका, उसने बर्बाद करके रख दिया हुआ है। आपके जो मेरे ये मैसेज बंदे लगे हैं, मेरे वाकफ़ ने, मेरे यार ने, मेरे दोस्त ने, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी सर मैं प्रोग्राम कर लूँ, मैंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, मेरी बड़ी मजबूरी है। वो कहते हैं अच्छा चलो कर लो, इस तरह नहीं ऐसे कर लो। ये इस लेवल पे आप चले गए हुए हैं, जहाँ पे वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, इमरान खान का जो वर्कर है, मेरे जैसा जो वर्कर है, अपने तमाम फौजी अफ़सरान हो या ब्यूरोक्रेट अफ़सरान हो, तमाम लोगों से ताल्लुक अलग करके बैठा हुआ है। जब तक आप इनका बायकॉट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। हम उस मुकाम पे नहीं पहुँचा। मुझे एक बात बताएँ, कोई एक बंदा मुझे ये बताए कि आपका ताल्लुक आपको जन्नत में ले जाएगा? क्या आप फरिश्ते को बताएँगे कि मेरे मामू लगे हुए हैं या मेरे फलाँ लगे हुए हैं? यहाँ पे मैं आम सुनता हूँ, ये मेरा ताल्लुक है, यहाँ पे मेरा ताल्लुक है। ये आम कहा जाता है कि फलाँ जगह मेरा ताल्लुक है, फलाँ चीज़ जो है ना मेरा मेरा ताल्लुक है जी, मैंने इसलिए मिला था। यहाँ पीटीआई के, यहाँ पे यूके के जो लोग हैं वो बताते हैं जी हमारा ताल्लुक था, हम इसलिए पीपल्स पार्टी वालों को मिले, वो मेरा ताल्लुक है। वो बताते हैं जी मेरा ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून वालों के साथ, मैं इसलिए जाकर उनको मिला था, मेरा ताल्लुक है। लेकिन आप ये देखें कि हमारा भी तो ताल्लुक है ना, हमारा भी फैसलाबाद में ताल्लुक है, हमारा लाहौर में भी ताल्लुक है, हमारा गुजरांवाला में भी ताल्लुक है, हमारा पाकिस्तान में अभी भी ताल्लुक है। चलें रिश्तेदार हमारे नहीं है, बहन-भाई नहीं है, लेकिन ताल्लुक तो हमारे भी हैं। लोग हमें भी आते हैं यहाँ पे, हम तो किसी को नहीं मिल रहे। आप अकेले के ताल्लुक है, आपका अकेले का सारा कुछ है। इमरान खान का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान की बहनें नहीं है, इमरान खान के चाचे नहीं है, मामे नहीं है, इमरान खान का क्या नहीं है इस मुल्क में? इमरान खान के बच्चे नहीं है। उसने अपना ताल्लुक इस कौम के लिए छोड़ दिया और आप इस मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए आप अपना ताल्लुक नहीं छोड़ सकते। ये शादी पे पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर साहब की शादी, ताल्लुक है जी हमारा, ताल्लुक है। ये वो बेगैरत टोला है, ये वो बेगैरत लोग हैं जो अपने ताल्लुक को तरजीह दे रहे हैं इमरान खान के ऊपर, इंसानियत के ऊपर और अल्लाह रसूल के अहकामात के ऊपर जो उनको तरजीह दे रहे हैं, उनको बायकॉट नहीं कर रहे हैं, ये सारे बेगैरत हैं। और ये सारे आके हमें आके बताते हैं कि जी हम अपनी कुर्सियों पे आके बैठते हैं और लीडरान बनते हैं, ये हमारे इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इनका ताल्लुक है। ये अपने ताल्लुक के लिए जाके एक-दूसरे से ऐसे करते हैं, उसके ऐसे नहीं करना क्योंकि ताल्लुक है। ये वो ताल्लुक है जो पाकिस्तान को कैंसर की तरह खा गया, इस मुआशरे को, वो कैंसर की तरह जो एक चीज़ खा गई है, ये वो ताल्लुक है जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया हुआ है। अच्छा सर, बात में करते हुए थोड़ा-सा जज़्बाती में हो गया क्योंकि मुझे इस बात से बड़ी दुःख दुःख मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुःख होता है कि ये क्या है अपने अपने ये बनाया हुआ, किस चीज़ का ताल्लुक है? किस बात का ताल्लुक है? आप अपना अपना अपने अल्लाह से ताल्लुक रखें, जो देना आपके अल्लाह ने आपको देना। इंसान यहाँ मैं इंग्लैंड में रहते हुए इतने साल हो गए, यहाँ पे तो किसी का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि यार मुझे टिकट लग गई है, मुझे पुलिस का जुर्माना हो गया तो मेरा ताल्लुक है तो मैं वहाँ पे जाके काम करवा लूँगा। मैंने नहीं कभी सुना ये, लेकिन हमारे आम आम ताल्लुक है। ये गए हुए जनाब डोगर साहब की शादी में पहुँच गए सारे के सारे। अच्छा जी, बात इमरान खान की मैंने स्टार्ट में इसलिए की क्योंकि इमरान खान के जो जो सब्जेक्ट है बहुत छपा हुआ है, लेकिन इस वक़्त रावला कोर्ट की पोज़ीशन भी है, वो भी बड़ी कोई अच्छी नहीं है। रावला कोर्ट में रात को फिर ऑपरेशन किया गया और ये वो उस टाइम को चूज़ किया गया जब वहाँ पे लोगों की तादाद कम थी। उसमें फायरिंग में जो लोग हैं, हलाकतें हुई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन खबरें बहुत अफ़सोसनाक ये हैं कि जो उनका खाना-पीना बंद करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर की तरफ जो भी खाने-पीने की अशिया जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है। उनको वापस भेज दिया जाता है या रोक लिया जाता है। और दुकानों के अंदर तोड़-फोड़ भी शुरू हुई है, अस्पतालों में इलाज करवाने से भी लोगों को रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। ये आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल है। और इसमें हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें उस तरीके से एंगेज नहीं हो पाई। गो के आज बरतानिया में लंदन में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने होने जा रहा है कश्मीरियों का, लेकिन वो इज्तिमा भी जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होगा, वरना होना तो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने चाहिए था, क्योंकि दुःख तकलीफ आपको पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मिल रही है। और पाकिस्तान के जो अफ़सरान हैं, जो आईएसआई और मिलिट्री के अफ़सरान हैं, वो इस तमाम एट्रोसिटीज़ में, इतने ज़ुल्म और बर्बरियत में वो सारे शामिल हैं। वहाँ पे आपको इकट्ठे होना चाहिए था। लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं उसके सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने। अब प्राइम मिनिस्टर आपका क्या करेगा मुझे नहीं पता, इंग्लैंड के बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कोई रोल प्ले कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन ये है कि ये ज़ुल्म जो बर्बरी जिन्होंने किया उनके सामने एहतजाज करने की हमें ज़रूरत थी। जो कि हम बहरहाल एक प्रोटेस्ट है, वो होगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो यहाँ पे हैं उनसे तो
امید ہے کہ وہ وہاں پہنچے گے، ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی وہاں پہنچے، ہم کو کوئی ایمرجنسی نہیں آ گئی تو۔ لیکن جو فائرنگ کا جو سلسلہ شروع کر دیا ہے ان پاکستانی فوج نے، یہ بڑا حیران کن ہے۔ وہاں گلیوں بازاروں میں گھوم رہے ہیں رات کو، وہ فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی جہاں کہیں سے گزر رہے ہیں رات کو وہاں فائرنگ کرتے ہوئے دہشت پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دہشت دہشت جس کو جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے کام کیا جائے، یہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، دہشت زدہ کرنے کے لیے جو بندہ بھی یہ کام کرے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اب جو یہ رویہ ہے یہ دہشت گردی میں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراتے پھرتے ہیں۔ یہ میس کیا کہنا چاہیے، میس تو نہیں کو مناسب لفظ میں، بہرحال وہ ڈرانے کے لیے ہر طرف فائرنگ کرتے ہیں۔ اب ہوٹلوں میں جا کے لوگ چھپے ہیں تو ہوٹلوں کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے، ہوٹلوں کی کھڑکیوں پہ آپ کو شیشوں پہ فائر نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف ایک عجیب قسم کا افراتفری کا عالم ہے، ہارڈ اسٹیٹ کے نام پہ آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میرے بالکل سمجھ سے باہر ہو گئے یہ جو فساد پھیلایا ہوا ہے۔ اور فساد فی الارض جو ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظلم ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے بڑی سخت سزائیں دی ہیں، کہی ہیں کہ جو فساد فی الارض پھیلائے۔ اب یہ دیکھیں کہ ریاست جو ہے جس کو ہم ریاست کہتے ہیں یا جو اسٹیٹ ہے وہ پھیلا رہی ہے، حکومت وقت جو ہے وہ پھیلا رہی ہے دہشت، وہ دہشت پھیلا رہی ہے، بات نہیں سن رہی کسی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ووٹوں سے آئی نہیں ہے، وہ طاقت سے آئی ہے۔ جب وہ طاقت سے آئے گی تو وہ طاقت کا استعمال کرے گی عوام کے اوپر، اور اس وقت رسپانسبلٹی عوام کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو واپس لیں، آپ اپنی رائے کو اظہار رائے کی اوپر جو پابندی ہے اس کو ختم کروائیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بار بار نکلیں۔ کشمیری اپنے حق میں بالکل جو ہے وہ اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مارے بھی جا رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر واپس اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ احتجاج کرنے کے لاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے پاکستان کی عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی جو باقی صوبے ہیں ان تمام کو اس بات کو سنیں، یہ ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم باہر نکلیں، ہم باہر نکلیں۔ اور بجٹ جو پاس کروایا گیا، یہ غریب دشمن بجٹ ہے، اس بجٹ کے لیے آپ باہر نکلیں۔ اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے، اس حکومت کا عاصم منیر سمیت جانا بہت ضروری ہے۔ عاصم منیر رہ جائے اور یہ حکومت چلے جائے والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ عاصم منیر کا اس ملک سے، اس حکومت سے، اس ریاست سے چلے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ عاصم منیر کے سر پہ چل رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب کے دائرہ اختیار میں ہے اس حکومت کا رہنا نہ رہنا، اس لیے اس حکومت کا جو فسطائیت ہے، جو اس کا ظلم ہے، جو اس کی بربریت ہے، اس کے لیے عاصم منیر کا بھی جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس حکومت کا جانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، جو اٹراسٹیز ہیں، راتوں کو گلیوں میں فائرنگ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جو پاکستان کے اندر پروان چڑھا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، اسلام آباد سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور لوگوں کو مروانے کا۔ بلکہ یہ جو بندہ اس وقت وزیر اعظم اس کے دور میں لاہور میں بھی ہو چکا ہوا ہے، ماڈل ٹاؤن میں، تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، یہ ان کا ایک سٹائل آف گورننس ہے، یہ ان کی حکومت چلانے کا طریقہ ہے۔ اور اس طریقہ کا جو ایک اور طریقہ جو پنجاب میں ہے، وہ پنجاب میں جو پچھلے دنوں خبر آئی ہے کل پرسوں سے جو گھوم رہی ہے، وہ ایک بچی کا جو ہے وہ مارا جانا ہے۔ آسٹریلیا سے کوئی فیملی آئی ہے، وہ گاڑی میں جا رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے، خیر وہ واردات گئی، یہ اب دیکھیں اگر یہ مجرم آپ نے پکڑنے بھی تھے تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ان کے اوپر فائرنگ کھول دیں؟ اگر اس گاڑی میں آپ کے خیال میں وہاں پہ ڈاکو ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کو آپ کو ضرورت پڑی اس کے اوپر فائرنگ کرنے کی؟ آپ نے اس کو فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے ایک بچی جو ہے وہ شہید ہوگی، ماری گئی ہے، اس کی جو باقی فیملی ہے وہ زیر علاج ہے۔ لیکن یہ بڑا اندھوناک واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جس بربریت سے اس گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، یہ حیرت انگیز ہے، بہت ہی حیرت انگیز ہے، سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ مجھے یاد ہے ایمسٹرڈیم میں تھا ان دنوں، تو ہالینڈ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک کیس تھا، اس کیس میں ہوا یہ جی کہ بلگری ہوگی، جو ہے بینک لوٹ لیا گیا، بینک لوٹ لیا گیا، تو جو بندے بینک جنہوں نے لوٹا تھا وہ بندے بھاگ رہے تھے بینک لوٹ کے، تو پیچھے پولیس تھی، تو پولیس کی فائرنگ سے ایک بندہ مارا گیا۔ اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا پاکستانی قانون کے مطابق بڑا شاندار کام کیا جی، سی سی ٹی وی والوں نے بڑا شاندار کام کیا، جنہوں نے وہ تو جہاں مجرم دیکھتے مار دیتے ہیں، لیکن مجرم کو مارنے سے پہلے اس کو ثابت کرنا پڑتا کہ مجرم تھا۔ اب اس کیس میں آپ دیکھیں کہ وہ مجرم جو پیسے لے کے بھاگ رہے تھے، وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے، ڈکیتی اس نے کی ہے، انہوں نے پولیس والے کو کہا تم نے گولی کیوں چلائی؟ انہوں نے کہا جی اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ انہوں نے کہا جی پسٹل کس طرف تھا؟ اس نے کہا جی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا پسٹل۔ تو کہتا ہے پسٹل تمہاری طرف کیا؟ کہتا جی نہیں، میری طرف سے دیکھا تھا اور دیکھ کے وہ مجھے مار سکتا تھا تو میں نے مار دیا۔ اب اتنی بنا پہ اس پولیس والے کو سزا ہو گئی کہ تم اس کو گولی نہیں مار سکتے تھے، صرف دیکھنے کی بنا پہ کہ اس نے میری طرف دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔
آپ اندازہ کریں، اس نے اٹھایا نہیں، اس نے اس کا نشانہ بنایا نہیں، اس نے اس کو صرف دیکھا، ہاتھ میں پسٹل ہے، اس کو گولی مار دی گئی ہے، لیکن اس کو انہوں نے سزا دے دی پولیس والے کو کہ بھائی جان چوری کی تو اس کو سزا ملنی تھی، تمہیں اس بات کی ملنی کہ تم نے فائر کیوں مارا اس بندے کے اوپر۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس معاشرے میں ہم آ کے دیکھتے ہیں عجیب، اور آ کے سوچتے ہیں یار بڑی زندگی ہے ان لوگوں نے، یار بڑی ترقی کر لی ان لوگوں نے، انہوں نے ترقی سر اہمی نہیں کر لی، انہوں نے انصاف کے ذریعے ترقی کی ہے، انصاف دیا لوگوں کو۔ اس معاشرے میں صرف اور صرف جو خوبصورتی جو میں نے جو دیکھی ہے وہ ہے انصاف، انصاف اور انصاف۔ اور ہم یہاں بیٹھے جن کو ولاگر بھی کہہ دیتے ہیں، حقارت سے بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کے 100 نام بھی لگا لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک ہی پوائنٹ اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جو زندگی ہم یہاں پہ گزار رہے ہیں، جو معاشرہ جو انصاف ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں، اور پاکستانیوں کو اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے، پاکستانیوں کو اپنے بچوں کو اٹھا کے دوسرے ملکوں میں دھکے نہ کھانے پڑے، پاکستان ایسا ملک بن جائے جہاں میرے جیسے لوگ بھی آخری وقت میں چند سانسیں اپنے دیش میں لے سکیں۔ صرف اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔